بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو کتاب ابھی آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، یہ شیخ رشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب شیخ رشاد الحق اثری کون ہے؟ شیخ اور مؤرخ محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان حدیث کے اندر تفصیل سے آپ کے ترجمے کو نقل کیا کہ آخر شیخ ارشاد الحق اثری کون ہے۔ شیخ ارشاد الحق اثری، آپ جان کر تعجب کریں گے، ان کی ابتدائی جو زندگی کا مرحلہ تھا اس میں وہ حنفی تھے۔ اصل میں آپ کی جو ولادت ہوئی 1938 یعنی 1948 آپ کہہ لیں، اور ان کے جو والد تھے غلام رسول، اور جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ کے والد جو ہے لیاقت پور کی طرف وہ آئے، وہاں پر وہ بسے، اور بعد میں آپ نے علم حاصل کیا، اور جو آپ کا خاندان تھا وہ بریلوی تھا، لیکن جب آپ نے مولانا مودودی کی کتابیں پڑھی اور پھر علماء دیوبند کی کتابیں پڑھی تو آپ کے والد جو ہے غلام رسول، وہ جو ہے دیوبندی مکتب فکر سے کافی متاثر ہوئے، اور انہی سے جو ان کا لگاؤ رہا۔ جب ہوش سنبھالا شیخ حفظہ اللہ نے تو لیاقت پور کے اندر ہی آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ مدرسہ قاسم العلوم وہیں پر تھا، وہاں پر آپ نے جو ہے بنیادی کتابیں پڑھی، جیسے فارسی کی کتابیں، نحو صرف کی کتابیں، قدوری فقہ کی کتاب، منطق کے اندر تیسیر المنطق، اور آپ اس کے بعد پھر جامعہ رشیدیہ میں آپ گئے، اور خیر المدارج جو ملتان میں ہے وہاں پر آپ جو ہے پڑھنے لگے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، علامہ عبدالحی لکھنوی کے ایک شاگرد تھے نیموی، ظہیر الدین نیموی، تو وہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آثار السنن، اس کا جواب لکھا صاحب تحفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار المنن۔ تو وہ جب آپ وہ پڑھے وہ کتاب کو تو کافی حد تک جو ہے جو تعصب تھا وہ دور ہو گیا، اور آپ نے مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ یہ خود شیخ حفظہ اللہ نے بھی اپنے بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرویوز کے اندر بھی یہ بات بیان کی۔ بعد میں آپ جامعہ فیصل آباد آئے، اور شیخ الحدیث مولانا محدث گندالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور بہت سارے علماء سے، حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا محمد یعقوب جھیلمی رحمہ اللہ سے، شیخ صادق خلیل رحمہ اللہ سے، شیخ محمد حنیف رحمہ اللہ سے، حافظ محمد بن یمین رحمہ اللہ سے، شیخ عبداللہ امجد رحمہ اللہ سے۔ اچھا، اور اسی دوران جب آپ یعنی خاص کر جو آپ جن سے متاثر تھے، بلکہ اگر آپ اب بھی جا کر دیکھیں گے جو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات ہیں، اس پر تحقیق بھی شیخ ارشاد الحق اثری نے حال ہی میں تحقیق کی۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابوں پر آپ نے کام کیا، اور آپ کی اگر آپ کتابیں میں ذکر کروں تو آپ کی کتاب ہے العلل المتنحیہ فی الاحادیث الوحیہ، اس کی تحقیق کی، جو اصل میں کتاب ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر جو ہے ابن جوزی رحمہ اللہ نے ضعیف اور موضوع روایتوں کو جمع کیے، اور 2 مخطوطات کو سامنے رکھ کر
1969 1979 میں 2 جلدوں میں یہ کتاب چھپی۔ اور ایک آپ کی کتاب ہے، اور ایک جو آپ کی تحقیقات ہے، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی ایک کتاب تھی اعلام اہل العصر باحکام رکعت الفجر، تو اس کی بھی جو ہے آپ نے تحقیق کی، جس کے اندر جو ہے فجر کی 2 سنتوں کے متعلق مستقل ایک کتاب لکھی، تو شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے اس کی تحقیق کی۔ پھر مسند امام ابو یعلا، آپ اس سے تعجب کریں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں شیخ ارشاد الحق اثری کا ذکر کیا اور بڑے بہترین انداز میں ذکر کیا۔ مسند ابو یعلا الموصلی، اس کی بھی تحقیق آپ نے کی 6 جلدوں میں، مکتبہ دار القبلہ للثقافہ الاسلامیہ جدہ سے جو ہے یہ 6 جلدوں میں یہ کتاب چھپی۔ کتاب المعجم امام ابو یعلا موصلی کی، اس کی بھی کتاب شیخ نے کی۔ جلاء العینین بتخریج روایت البخاری فی جزء الرفیدین، یہ اصل میں کتاب تھی شیخ ابو محمد بدین شاہ راشدیہ سندھی کی، اس کی بھی تحقیق آپ نے کی۔ فضائل شہر الرجب، یہ ابو محمد الحسن ابن محمد القلال البغدادی رحمہ اللہ 449 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اس کتاب کی آپ نے تحقیق کی۔ پھر تبیین العجب بما ورد فی فضل الرجب، ابن حجر اسقلانی کی، جو رجب کے مہینے کے متعلق جو روایت ہے۔ ایک اور کتاب ہے جو اصل میں لکھی گئی تھی شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور موضوع کیا تھا؟ بڑا دلچسپ موضوع تھا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، المقال الحسنى بالسنیہ المصافحہ بالید الیمنی، اس کی بھی تحقیق آپ نے کی۔ بعد میں یہ اردو میں تھا تو شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے اس کو عربی میں بھی ترجمہ کیا۔ مسند السراج، یہ محمد ابن اسحاق السراج رحمہ اللہ کی کتاب، 313 ہجری میں جو ہے، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو اس کا جو نسخہ تھا وہ مکتبہ ظاہریہ میں تھا، تو اس جو مخطوطہ تھا اس کی تحقیق کی، اور 2002 میں پہلی دفعہ اس حدیث کی کتاب ایک جلد میں چھپی ہے، 496 صفحات پر یہ مشتمل ہے، میں سمجھتا ہوں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور غایت المقصد فی زوائد المسند امام احمد، مجالس الابرار، اتمام المنفع بتاجیل المنفع، اور یہ اردو میں جو، یہ تو عربی میں جو ہے جو آپ نے تحقیقات کی، اور بھی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں البتہ ایک بات جو آپ ضرور طلباء کو پڑھنی چاہیے، شیخ محمد عوامہ، یہ شاگرد ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی آثار الحدیث الشریف، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ بیان کرے کہ حدیث نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہم ان کی نیت پر تو شک نہیں کرتے، لیکن اچھا خاصا جو ہے محدثین پر، یا یوں سمجھے فقہا کی فضیلت بیان کرنے میں کافی حد تک غلو کے وہ شکار ہوئے، تو اس کا رد کیا ارشاد اثری حفظہ اللہ نے اسباب اختلاف الفقہا کے نام سے۔ یہ کیوں کیا پتا ہے کہ یہ جو عربی کتاب تھی اس کا ترجمہ چھاپا دیوبندیوں نے اپنے ایک مجلے کے اندر، البیان کے اندر، جہاں تک ہمیں یاد ہے، تو اس کے رد میں جو ہے آپ نے جو ہے ایک کتاب جو محدث میگزین ہے اس کے اندر جو ہے یہ چھپا، اسباب اختلاف، پڑھنے لائق کتاب۔ اس کے علاوہ امام دارقطنی کی سیرت پر آپ کی کتاب ہے، پھر کتب ستہ کے مؤلفین کے اوپر، قادیانی کافر کیوں، مسئلہ رفع دین، توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، یہ تو ایک انسائکلوپیڈیا ہے، آپ سمجھیں قرأت خلف الامام کے مسئلے پہ۔ پھر پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی خدمت حدیث، اسباب احادیث ہدایہ، فنی و تحقیقی حیثیت، احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں پرویزی تشکیک کا علمی جائزہ، مولانا سرفراز خان صفدر دیوبندی اپنی تصانیف کے آئینے میں، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، امام بخاری پر بعض اعتراضات کا علمی جائزہ، آفت نظر اور اس کا علاج، مسئلہ احناف اور مولانا، آفت نظر اور ان کا علاج یہ نظروں کی حفاظت کے اوپر ہے، مسئلہ کا احناف اور مولانا عبدالحی لکھنوی، مشاجرات صحابہ، عدالت صحابہ، مقام صحابہ، یہ 3 رسائل، جس میں سے ایک رسالہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، فلاح کی رائے، یہ سورۃ المؤمنین کی، جو سورہ مؤمنون ہے، پہلی 11 آیتوں کی تفسیر ہے، اس کے اندر فلاح کی راہ ہے، پیارے رسول کی پیاری نماز، اسلام اور موسیقی، شبہات کا ازالہ، اسلام اور موسیقی پر اشراق یہ میگزین ہے جاوید احمد غامدی کی، اسلام اور موسیقی پر اشراق کے اعتراضات کا جائزہ، مقام صحابہ، تفسیر سورہ قاف، تفسیر سورہ فاطر، تفسیر سورہ یاسین صافات، سورہ سعد، بہت سارے تفسیر بھی آپ نے لکھنا شروع کیا، الحمدللہ، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے، آمین، اور ان کو مکمل جو ہے تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلاء السنن فی المیزان، یہ شیخ ظفر احمد تھانوی کی کتاب تھی اعلاء السنن، اس کا رد لکھا آپ نے، اور تعجب کریں گے انہوں نے 20 سال لگے شیخ ظفر احمد تھانوی کو وہ کتاب لکھنے میں، 2 سال میں آپ نے اس کا جواب لکھا۔ شرح حدیث ابن عباس 175 صفحات میں، ضوابط الجرح والتعدیل، حرز المؤمن، پھر آپ کے مقالات چھپے ہیں 7 جلدوں میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، اور
ادارہ علوم اثریہ کے آپ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، پھر جو مسجد مبارک ہے فیصل آباد کی، اس کے آپ خطیب بھی ہے، اور جو الاعتصام میگزین ہے اس کے آپ جو ہے ممبر ہیں، اور جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو مجلس افتاء ہے اس کے آپ ناظم ہیں۔ تو یہ بہت سارے، بلکہ ایک آرگنائزیشن ہے، میں بھول رہا ہوں، امجا کہتے ہیں، ایسوسیشن آف دا مسلم جورسٹ آف امریکہ، اس کے بھی آپ ممبر ہیں، اور اور بھی بہت سارے عہدے جو ہے آپ نے سنبھالے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی عمر میں برکت دے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ مقدمے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر سچا مسلمان صحابہ کرام کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم جزء ایمان سمجھتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہتوں سے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایمان کی پختگی اور ان کے عمل و اخلاص کی گواہی دی ہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں سے قطع نظر، اگر صرف قرآن مجید فرقان حمید سے صحابہ کرام کے بے مثال عمل و کردار اور ان کی سیرت مقدسہ کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ مکمل سورۃ اللیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر انہوں نے ایک مستقل رسالہ الحبل الوثیق فی نصرت صدیق کے نام سے لکھا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعبیر و تکمیل اور بقا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عمل و کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ آخر وہ کون سا موقع و محل ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ اکرام وہاں نہیں ہے؟ صحابہ اکرام ہی رسول اللہ کے علم کے وارث، آپ کے سفیر اور آپ کے مبلغ ہے۔ سارا دین انہی کے توسط سے امت کے پاس پہنچا، اور وہ پوری امت کے محسن ہیں، اور سچے امتی کے آنکھیں ان کا نام سنتے ہی ان کے اگلے صفحے پہ جائیں، ان کے ادب و احترام میں جھک جاتی ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے اور ان سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار میں ہم مقام صحابہ قارئین اکرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے بعض ضروری اور اصولی مباحث اور ان کے بعض فضائل و مناقب ذکر کرنے پر اکتفا کی ہے، ورنہ ان کے فضائل کا باب وسیع الذیل ہے، اور اس اجالے میں ہمارا موضوع بھی نہیں۔ اس ضمن میں ہم نے بعض صحابہ کرام کی تنقید کا نشانہ بنانے والوں کی فکر کی کجی اور دیکھ کو بھی تشت اذبام کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ علامہ الوزیر الیمانی نے اپنی تمام ترددوں کے باوجود اس مسئلے میں سلف امت سے علیحدگی اختیار کی کہ جو بعض صحابہ کی عدالت کو ہدف تنقید بنایا ہے، اس کی بھی ہم نے نقاب کشائی کی ہے اور ان کی بے اعتدالیوں کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے دفاع میں ہماری حقیر سی کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے، اور آخر میں انہی کی رفاقت میں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی وہ ہم سائیگی کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ عرصہ ہوا ادارۃ العلوم اثریہ کی جانب سے پہلے عدالت صحابہ لکھی گئی، اس کے بعد مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف کے عنوان سے کتاب سا شائع ہوا تھا۔ اب یہ مقام صحابہ سلسلے کی تیسری کڑی ہے، والحمد للہ علی ذالک۔ انتہائی ناسپاسی ہوگی کہ اگر میں اپنے رفقاء اکرام کا ذکر نہ کروں جن کی ہمیشہ معاونت میرے شامل رہی، بالخصوص مولانا عبدالحی انصاری، مولانا طارق محمود ثاقب، مولانا محمد خبیب احمد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور اس کے پروف پڑھنے کی ذمہ داری کو بھی خوب نبھایا، جزاہم اللہ احسن الجزا۔ اس طرح میں اپنے محسنین کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ ادارے کے ساتھ تعاون اگلے صفحے پہ جائیں کرتے ہیں، خصوصاً اخی المکرم جناب خالد شاہ محمد علوی صاحب مدیر المہد الشریف جوہر آباد کا، جنہوں نے بالخصوص مقام صحابہ کی طباعت میں تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مسائل حسنہ کو قبول فرمائے اور انہیں ہمیشہ اپنی مرضیات سے نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ خادم العلوم والعلماء ارشاد الحق اثری، 15 شعبان 1431، 7 اگست 2010۔ چل
اب یہاں پر جو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، پہلی چیز یہاں پر کیا کہا، شیخ حفظہ اللہ نے ایک بات کہی، میں نقطوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ احاطہ کرنا مشکل ہے کہ ان پر جو کتابیں لکھی گئی، یا یوں سمجھے جو فضائل ہے، اگر اس کو ایک مجلس میں احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ضخیم کتاب بن جائے گی۔ یہ پہلی بات۔ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہی بات کہی، الاحادیث فی فضل الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی الاطلاق کثیرۃ مشہورۃ فی الصحیحین وغیرہما، واما فضائلهم علی الخصوص لطائفۃ والاشخاص فاکثر من اخترع۔ مطلق طور پر صحابہ اکرام کی فضیلت میں صحیحین یعنی بخاری و مسلم وغیرہ کی بہت سی مشہور احادیث ہیں۔ صحابہ اکرام کی انفرادی فضائل کے بارے میں اتنی احادیث ہے کہ ان کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں بھی یہی بات کہی، هذه الاحاديث مستفیضۃ بل متواترۃ فی فضائل الصحابۃ والثناء علیہم وتفضیل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فیہم قدح فی القرآن والسنہ، کہ صحابہ اکرام کے فضائل، ان کی مدح و ثنا اور بعد والوں پر ان کی فضیلت کے متعلق احادیث مشہور بلکہ متواتر ہیں۔ صحابہ پر تان در حقیقت قرآن و حدیث پر تان ہے۔ حافظ سقاوی نے فتح المغیث میں یہاں تک لکھا کہ ایسا باب ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اتنی جو ہے فضائل مروی ہے صحابہ کی شان میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنا ہے ساتھیوں، پہلی چیز تو بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اصل چیز اس میں یہ ہے کہ جو فضائل ہے وہ فضائل کیا ہے؟ کیا وہ فضائل روایات پر، صرف تاریخی روایات پر مبنی ہے، حکایات پر مبنی ہے؟ نہیں۔ دوسری بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو دلائل ہے وہ چار ہے، اور قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں محکم اور متشابہات میں ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ محکم کی طرف۔ اب اللہ رب العزت نے جو صحابہ کی فضیلت بیان کی وہ قرآن میں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ سمجھے ساتھی کہ جو دلالت ہے یہاں پر، قرآن دلیل ہے، قطعی الثبوت ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو آپ کو بات سمجھنی ہے کہ ایک تو ہے جیسے شیخ عبد الوہاب خلاف۔ شیخ عبد الوہاب خلاف کون ہے؟ بہت بڑے عالم دین ہے جو مصر کے گزرے ہیں، اور خاص کر اصول فقہ پر بہت آپ نے کام کیا۔ 1956 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہے، اب موضوع نہیں ہے، آپ جا کر پڑھیں۔ آپ شیخ عبد الوہاب خلاف ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے اصول فقہ پر، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو نصوص ہے اور جو دلائل ہے اس کی دو قسمیں ہوگی، ایک قطعی الدلالہ ہوگی۔ اچھا، قطعی الدلالے کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ قطعی الدلالے کا معنی یہ ہے کہ متعدد معنی نہیں آئیں گے، یعنی ایک آیت ہے اور قرآن کا ہر لفظ، اس کا ہر جملہ اور اس آیت کا جو مطلب ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، متعین ہوگا، دوسرا کوئی معنی اس میں درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر کیا کہا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 12 کیا کہا؟ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو کتنا ہے؟ آدھا تمہارا۔ اب یہاں پر دوسرے احتمال کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں کیا کہا؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، کہ جو زناکار عورت یا مرد ہے، زناکار عورت اور مرد ہے، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہاں پر 100 کوڑے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دوسرے احتمال کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ قطعی الدلالہ ہے۔ اب ظنی الدلالہ کیا ہے؟ کیا احتمال ہے، تعویل کی گنجائش ہے؟ اب اس کی آپ آیت لے لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آپ آیت نمبر 128 اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق والی عورتیں ہیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب یہ جو قروء کا لفظ ہے، اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت کیا ہوگی؟ جب تک حمل وضع نہ ہو، یعنی ڈیلیوری نہ ہو۔ اچھا،
اب یہاں پر آپ دیکھیں اہل علم نے کیا کہا، یا تو یہ جو لفظ آیا قرو، جس کے معنی کیا ہے، طہر یا تین حیض کے، یعنی تین طہر یا تین حیض، عدت گزارے، دوسری جگہ جو ہے شادی کر لے۔ سلف نے قرو کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ یہی بات امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح القدیر کے اندر بیان۔ اب ظنی الدلالہ، آپ حدیث کو بھی اٹھا لیں، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اب رمضان کو لے لیں، اب جب رمضان گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، پھر سا کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض قرار دیا، ایک سا جو ہے آپ کھجور نکالے، پھر جو چیزیں ذکر کی ہے بخاری کے اندر ہے۔ اچھا، قطعی الدلالہ ہے، کوئی اور معنی کا احتمال یا کوئی اور معنی کی گنجائش نہیں ہے، تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ ظنی الدلالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم عصر کی نماز نہ پڑھو جب تک کہ بنی قریظہ نہ پہنچو۔ اب ظنی الدلالہ ہے، بعض صحابہ نے وہاں جا کر پڑھی، بعض صحابہ نے جیسا وقت ہو گیا پڑھ لی۔ تو یہ قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ کا ایک آسان مفہوم ہے ساتھیوں۔ آپ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، دوسری بات ابھی ہے، صحابہ کے متعلق اگر کوئی شخص نقد کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ دلیل پیش کرے، اور دلیل بھی، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق جو آیتیں ہیں، ہم احادیث پر تو بات پہ آئیں گے، خود قرآن مجید کی آیتوں کو آپ لے لیں، وہ قطعی الدلالہ واضح طور پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عدالت کی گواہی دی ہے۔ میں صرف ایک آیت اسی موضوع کو سمجھانے کے لیے ہم لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو یکم فی کثیر من الامر لعنت ولکن اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ولکن اللہ، اللہ نے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، بات کو سمجھیں آپ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کہ اللہ رب العزت نے، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اور ہم اصل بات پر آتے ہیں کیونکہ بات بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو، دو چیزیں، کفر کو اور گناہ کو، اور نافرمانی کو، کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، تین چیزیں تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ساتھیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو مخاطب اللہ رب العزت بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ صحابہ سے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام ذکر نہیں کیا، پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان، کہ تم مومن ہو، اور جو مومن ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے درمیان کوئی منافق تھا ہی نہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، الصحب ما وافقت علیہ من ذلك ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام فيدخل في من لقیہ من طالت مجالسته لو قصرت ومن روا عنہ او لم يرد۔ اب آپ دیکھیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اس کو یاد رکھیں آپ، کہ میرے مطابق صحابہ کی سب سے صحیح تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور حالت اسلام میں وفات پائی۔ کیونکہ ساتھیوں یہ تعریف آپ کو اس لیے بھی یاد رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ تعریف بیان کر دی ہے غلطی سے، کہ شرط یہ ہے کہ وہ بعض غزوات میں شریک ہو، شرط یہ ہے کہ وہ روایتیں نہ، ایسا نہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اور اس میں وہ بھی صحابہ داخل ہے کہ صرف ایک عرصہ بھی گزرا کیوں نہ ہو، تھوڑا عرصہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی صحابی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر بیان، ضروری نہیں کہ جو ہے بہت ساری روایتیں نقل کی ہو، نہیں، یہی قول صحیح ہے۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جملہ محدثین کا یہی مذہب ہے۔ یہ بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں، آپ صغار صحابہ کو لے لیں۔ صغار صحابہ کون ہے؟
جنہوں نے ہوش سنبھالنے سے پہلے، سن تمیز آپ جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے آپ سب کو دیکھا، یعنی نومولودگی میں، اور پھر اسی حالت میں یعنی اس سے یعنی ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ عبد الرحمن بن عثمان کو لے لیں، محمود ابن ربیع کو لے لیں، عبداللہ ابن معمر کو لے لیں، عبداللہ ابن حارث بن نوفل کو لے لیں، عبداللہ ابن ابی طلحہ کو لے لیں، محمد بن ثابت بن قیس بن شماس کو لے لیں، یحییٰ بن قلاد کو لے لیں، محمد بن طلحہ کو لے لیں، بہت سارے مثالیں ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ کیا یہ صحابی نہیں؟ بالکل، یہ صحابہ، یہ صحابہ ہے، اور یہ صحابہ میں اہل علم ان کو شمار کیا۔ اچھا، تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جس کا ذکر کتب صحابہ میں پایا جائے، یعنی معرفت صحابہ آپ اٹھا لیں یا آپ استیاب اٹھا لیں اور آپ کو وہاں پر نام مل جائے، وہ صحابی نہیں۔ صحابہ کو جاننے کے 5 طریقے ہیں ساتھی۔ پہلا طریقہ یہ ہے تواتر، یعنی کسی صحابی کا جو ہے ہونا تواتر سے ثابت، جیسے خلفائے راشدین لے لیں آپ، تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ شہرت دوسرا، یعنی کسی صحابی کا ہونا شہرت کو مشہور ہو چکا، جیسے بہت سارے صحابہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ مشہور ہے۔ اچھا، کوئی تیسرا، کوئی معروف صحابی کسی کے متعلق ہے یہ صحابی ہے، یعنی صحابی خود گواہی دے کہ ہاں یہ میرے ساتھ تھے، ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے کہ صحابی خود صحابی کے متعلق گواہی دے۔ ایک طریقہ چوتھا یہ ہے، اسی سے ملتا جلتا، کہ تابعی گواہی دے کہ ہاں یہ صحابی۔ ایک ایسا بھی ایک قاعدہ بیان کیا ہے بعض نے، 5واں، کہ کوئی ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، آپ سمجھ رہے، زمانہ پایا ہو، لیکن بشرطے کہ وہ شخص زمانہ پایا ہو لیکن وہ بھی عادل ہو، کیونکہ وہ صحابی کے متعلق گواہی دے رہا ہے اور وہ سچا ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ شخص اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھا، اس نے ایمان لایا، تو جب ہم مانیں گے کہ ہاں ایسا۔ تو یہ 5 جو ہے طریقے ہیں جس سے آپ اس بات کو طے کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحابی ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیف بات اور کہی، میں پوری بات رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا، جو صحابہ کی معرفت کے سلسلے میں آپ نے ایک اور قاعدہ بھی بیان کیا، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کا غزوات میں امیر ہونا معلوم ہو جائے تو یقیناً وہ صحابی ہوں گے، کیونکہ غزوات میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کو امیر بناتے تھے، اور اگر وہ غزوات میں جو ہے امیر ہے تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تو یہ بھی بات ہوگی کہ ہاں یہ صحابی ہوں گے، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ جو اہل مدینہ ہے صحابہ اکرام جو ہے مسجد نبوی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جب کوئی بچہ مدینہ میں پیدا ہوتا تھا تو صحابہ اکرام جو ہے تہنیک کے لیے کس کے پاس لے جایا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص کا تعلق طائف سے ہے، طائف سے ہے، تو یہ بھی ہے کہ کیوں پورے جو طائف کے لوگ تھے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے۔ تو یہ بعض ضابطے اہل علم نے بیان کیے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور سوال بھی میں لے لیتا ہوں کہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 ہے، اور کیونکہ روایتیں موجود ہیں، لیکن ساتھیوں آپ اندازہ کریں ایسا نہیں ہے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ الاستیاب اٹھا کر دیکھیں، ابو ذر رازی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 1,14,000 صحابہ، 1,14,000 صحابہ نے روایت کی، 1,14,000۔ اس کے آپ حواشی دیکھیں گے تو امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ کس کے جواب میں دے رہے ہیں؟ جس نے ان صحابہ کے متعلق پوچھا جنہوں نے احادیث روایت کی۔ تو آپ سوچیں ان کے علاوہ کتنے صحابہ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات یہاں تو آپ سمجھ گئے، اچھا یہاں تک آپ لوگ بات سمجھ گئے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے ان کو مومن قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام صحابہ مومن ہے اور تمام صحابہ جنتی ہے، اور تیسری بات صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا، جو ان کو منافق کہتا ہے وہ خود منافق ہے۔ یہ پہلا نقطہ آیات سے پتہ چلا، قطعی الدلالہ۔
دوسری بات وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آپ اس کی پہلی کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِي لَمْ تَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی جو لازم اور ملزوم ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک اگر پلر ہے جو ہے اس پلر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے، صحابی اور ایمان لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایمان کو اور صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایمان ان کے دلوں میں گھول دیا ہے، تقوی ان کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے، تو پھر کس کی ضرورت ہے کہ دوبارہ ان کے دل سے ایمان نکالے یا ان کو ایمان کے دائرے سے خارج کرے؟ ٹھیک ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کراہت پیدا کر دی ان کے دلوں میں، ان چیزوں سے، یعنی ان چیزوں سے دور۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور اگر مستقبل ایسا نہ ہوتا تو کیسا ہوتا، ماضی ایسا نہ ہوتا تو کیسا ہوتا، حال ایسا نہ ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ کو اس کا علم بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ صحابہ کیا کرنے والے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہے، مرتد ہونے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں، کیا یہ آیت کسی خاص صحابی کے لیے نہیں، یہ عموم ہے، تمام صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جب عموم ہے، مطلق ہے، تو اس کو خاص کرنے کے لیے، استثناء کرنے کے لیے آیت چاہیے۔ اگر کوئی بدبخت، کافر، مرتد، زندیق یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں سیدنا معاویہ داخل نہیں، ام المؤمنین عائشہ داخل نہیں، شیخین کریمین داخل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس عموم کے استثناء کے لیے، اس مطلق کو مقید کرنے کے لیے، مختص کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ہی آیت لی جائے، اور وہ قرآن کی آیت میں واضح طور پر ان اصحاب کا ذکر ہو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آیت تو عام ہے۔ اب اس آیت سے پتا چلا ساتھیوں کہ تمام صحابہ کی جو عدالت ہے وہ مسلم ہے، وہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اچھا آئیے دیکھتے ہیں کہ عادل کسے کہتے ہیں۔ یہ بھی تو ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت، تو صحابی تو ہم سمجھ گئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ عادل کسے کہتے ہیں۔ امام عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عادل وہ ہے جس کے اندر 5 خصلتیں پائی جائیں۔ ایک، وہ نماز باجماعت ادا کرے، شراب نہ پیتا ہو، اس کے دین میں کوئی خرابی نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور اس کی عقل میں فطور نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں آپ نے بیان کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو اللہ کی اطاعت کی توفیق ملی ہو پھر اس نے اس میں معصیت کی ملاوٹ نہ کر دی ہو مگر یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہے اور اس میں اطاعت کی آمیزش نہ کرے، پس جب اطاعت غالب ہوگی عادل، اور جب معصیت غالب ہوگی مجروح۔ سمجھے اس بات کو؟ اور بھی آپ عدل کا معنی سمجھنا چاہے تو قاضی ابو بکر محمد ابن طیب رحمہ اللہ نے تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے۔ اچھا آتے ہیں عبداللہ مبارک، امام شافعی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ محدثین جب عادل کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، بدعت کی طرف دعوت نہ دے، اور اعلانیہ اسے گناہ نہ کرتا ہو جن سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی، یہی بات امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اور عدالت کا جو ادنا معنی ہے محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ کبائر کو ترک کرنا اور صغیرہ پر عدم اصرار، اور محل جو مروت امور ہے اس کا ترک کر دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ عادل کا معنی ہے محدثین کی نظر میں۔ اچھا آپ علماء اصول کو لیں، علماء اصول کہتے ہیں کہ عدل کی تفسیر یہ ہے کہ راوی مسلمان، امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ راوی مسلمان ہو، بالغ ہو، کیونکہ راوی کی شرط کہ وہ عادل ہو، تو عدل کی تفصیل یہ ہے کہ راوی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اسباب فسق اور خلاف مروت امور سے محفوظ ہو۔ یہ بات حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے بیان کی۔ تو اگر آپ
دیکھیں تو علماء اصول کے نزدیک عدل کی تفصیل یہ ہے کہ راوی مسلمان ہو، ابن صلاح رحمہ اللہ نے بالغ ہو، عاقل ہو، اسباب فقہ اور خلاف مروت جو امور ہے اس سے وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی یہ ابن صلاح کی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ عادل سے مراد وہ آدمی ہے جسے ایسی کیفیت، یعنی اس کا جو نفس ہے اس کے اندر ایسی کیفیت حاصل ہو، تقویٰ ہو، شرافت ہو، اسے جو ہے عادل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اچھا، عادل محدثین کے نزدیک، جو علماء اصول ہیں ان کے نزدیک، اچھا مفہوم مخالفہ آپ دیکھیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو مشکات کی شرح لکھی علامات، اس کی شرح میں آپ نے کیا لکھا کہ اگر اس کا مفہوم مخالفہ یعنی اگر 5 چیزیں پائی جائے تو عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ کذاب، یعنی راوی اگر کذاب ہو، جھوٹ بولتا، اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، یا اس کی گفتگو میں یعنی اس پر جو ہے جھوٹ کی تہمت لگی ہو اور اس کی عام گفتگو میں یا روایت حدیث میں اس کا جھوٹ پایا جانا، اس سے بھی جو ہے عدالت ساقط ہو جاتی، یا وہ فاسق ہو یا صغیرہ گناہ پر جو، فاسق مطلب کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یا صغیرہ پر جو ہے مصر ہو، اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات جہالت، اس کا مجہول ہونا، یعنی وہ کون ہے پتہ نہیں، اور وہ بدعتی ہو اور اس بدعت کی دعوت دیتا ہو، تو اگر یہ پہنچ جائے تو کیا ہوگا، وہ جو ہے سبحان اللہ اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ اب آئیے دوبارہ، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو جو نہیں مانتا اسے مسلمان ماننا تو بہت دور کی بات، اس کو انسان بھی نہیں مانا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے اصول کسی انسان کی اہمیت یا کسی انسان کو جرح و تعدیل یا اس انسان کا مقام کو متعین کرنے کے لیے، خاص کر بحیثیت راوی، بحیثیت شریعت کا ناقل، جو اصول محدثین نے بیان کیے ہیں، جو قواعد فقہا نے متعین کیے ہیں، وہ قواعد ہی وہی ہے جو خصائل اللہ رب العزت نے صحابہ کے اندر راسخ کیے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی خصوصیات اللہ رب العزت نے بیان کی، ان کی عدالت کی گواہی عرض سے دی اور کہا کہ یہ عدالت کے ضابطے ہیں اور یہ اسوہ ہے۔ اگر کوئی دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتا ہے تو دیکھو کہ جو قصائل میرے صحابہ میں ہیں، آیا وہ قصائل آنے والے لوگوں میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ دین کے راوی، اور اگر نہیں ہے تو ان کی عدالت ثابت۔ تو صحابہ کی عدالت کو نہ ماننے والا گویا اس کی عدالت نہیں، اس کی انسانیت کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو انسانیت ہے وہ سکھائی ہے صحابہ نے۔ جو انسانیت کے اندر جو بہترین اوصاف ہو سکتے ہیں، وہ اوصاف اللہ رب العزت نے صحابہ کو عطا کی اور صحابہ نے اس کا ایک عملی پیکر امت کے سامنے رکھا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ عدالت صحابہ کا یہ مفہوم، آپ اندازہ کریں ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے، جیسے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں تک کہا بس صحابہ کرام بہترین لوگ اور بہترین امت ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہے۔ ان سب کی عدالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے ثابت ہے، اور کوئی شخص اس سے زیادہ عادل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے خود اپنے نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے چن لیا ہو۔ کوئی تزکیہ اور کوئی تعدیل اس سے بڑھ کر اور بہتر نہیں ہے۔ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تمام راویوں کے ساتھ تمام باتوں میں شریک ہے، مگر جرح اور تعدیل میں نہیں، کیونکہ یہ قلم جب صحابہ کے پاس آئیں گے جس کے اندر اتنی ذہانت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی بہادری ہے، اتنی شجاعت ہے کہ وہ نہ بیٹوں پر رحم کرتے ہیں، نہ بیٹیوں پر رحم کرتے ہیں، نہ ماں پر رحم کرتے ہیں، نہ باپ پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنے بیٹے پر جرح کی، امام علی ابن آپ اٹھا کر دیکھیں، لیکن جب صحابہ پر یہ قلم آئیں گے
تو وہاں پر جو ہے قلم کو چلانا گویا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کے خلاف قلم چلانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے ان کی سقا، اللہ نے ان کی عدالت کی، اللہ نے ان کی سخاوت کی، ان کی صداقت کی جو ہے اللہ رب العزت نے گواہی دی۔ امام نصیر جزری کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تمام راویوں کے ساتھ تمام باتوں میں شریک ہے، مگر جرح اور تعدیل میں نہیں، کیونکہ وہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہے، ان کی طرف جرح نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی پاک بازی اور تعدیل جو ہے بیان فرمائی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ آپ نے کیا کہا؟ صحابہ اکرام کی عدالت اللہ کی تعدیل اور نص قرآنی میں ان کی طہارت کی خبر دینے اور ان کے مختار بنانے سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث صحابہ اکرام کی طہارت اور ان کی تعدیل اور ان پر یقین رکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ پس کسی بھی صحابی کی تعدیل کے بعد ان پر جرح کرنا، یہ جو ہے یہ کسی صحابی جو ہے کسی تعدیل کی یا کسی محدث کے قول کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعریف تو اللہ رب العزت نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہی مذہب امام خطیب بغدادی نے کہا، غور سے سنیں، تمام علماء اور معتبر فقہا کا یہی مذہب ہے، اہل سنت کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہے اور اس میں چند بدعتیوں کے سوا کسی کا اختلاف نہیں، اور خطیب نے یہی بات الکفایہ فی علم الروایہ میں ذکر کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ کی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا وہ کون ہے؟ صحابہ کی عدالت کو تسلیم نہیں کرنے والا وہ بدعتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت منتقا میں لکھا کہ صحابہ اکرام کی طرف منسوب لغزشوں میں سے جن کے متعلق فرض کر لیا گیا ہے کہ ان میں ان حضرات کا کچھ گناہ تھا، یعنی بعض کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں اگر گناہ ہو جائے تو کیسا، تو آپ جواب یہ دیں کہ بھائی کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ بعد میں یہ قتال کرنے والے ہیں، بعد میں یہ خروج کرنے والے ہیں، جیسے ان کے بقول نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی طرف منسوب لغزشوں میں سے جن کے متعلق فرض کر لیا گیا ہے کہ ان میں ان حضرات کا کچھ گناہ تھا، پس وہ تمہیں وہ معاف ہو چکی ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یا تو توبہ کے ساتھ، یا نیکیوں کے ساتھ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یا مصائب کے ساتھ جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے، کیونکہ اس کی ایک ایسی دلیل قائم ہو چکی ہے کہ جس کے موجب کا اقرار کرنا واجب ہے، وہ یہ کہ صحابہ اکرام کا جنتی ہونا ثابت ہے، بس محال ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے دوزخ جو ہے ان کے اوپر واجب ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صحابہ سے ایسا کام بالکل نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا، اور یہ صحابہ کے فضائل اور سابقہ اعمال خیر یعنی جنتی ہونے کا یہ جو ہے واضح بات ہے۔ بلکہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے کیا کہا عدالت صحابہ پر؟ کہ بے شک صحابہ اکرام میں جو شخص بھی کسی موجب فسق امر میں مبتلا ہوا وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور صحبت کی برکت سے توبہ کر کے عادل ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے، یعنی صحبت اختیار ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار ہونا اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی، اس سے بڑی یہ رتبہ بلند جسے مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہا۔ تو یہ صحبت ملنا بھی، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنا کوئی معمولی عمل نہیں، ہم دیکھیں گے، تو یہ خود ان کے جو ہے گناہوں کے معاف ہونے کی دلیل ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ہمارے نزدیک کیا ہے؟ معصوم نہیں ہے، مغفور ہے۔ تو یہ مختصر صحابہ کی عدالت کا جو ہے مفہوم ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ مقدمہ ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔